وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مکرم حضرت علامہ مولانا غلام عباس سیالوی صاحب، خطیب و امام مسجد حاضہ، اور آج کے درس عرفان القرآن کے اس بابرکت پروگرام میں تشریف لانے والے جملہ عاشقان مصطفیٰ غلامان رسول اور محترم مکرم مہمانان گرامی قدر، بالخصوص محترم مکرم حاجی مار حماد رضا لالی صاحب اور محترم مار امجد کی حرل قادری صاحب اور دیگر احباب اس محلے سے یا دیگر محلہ جات سے آنے والے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص انتظامیہ جامع مسجد فیضانی ابراہیم کلی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں برکت عطا فرمائے اور آج کے درس عرفان القرآن کو اس سارے علاقے کے لیے قرآن کے نور کے فروغ کا ذریعہ بنا۔ تو آج کے درس عرفان القرآن میں جو موضوع مجھے دیا گیا، جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے، وہ ہے حقوق العباد، یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق۔ ماشاءاللہ محترم محمد اسلم صدیقی سیالوی صاحب بھی تشریف فرمائے، خوش آمدید۔ تو موضوع کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے حقوق، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن پاک کی 2 آیات مقدسہ قرآن پاک کے مختلف 2 مقامات سے تلاوت کی۔ پہلی آیہ مبارکہ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا حصہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے جو اللہ نے دین منتخب کیا ہے اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ 2 باتیں کہیں کہ اسلام دین ہے اور دین اسلام ہے، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی۔ کیا معنی؟ سلامتی کس کی؟ کل خلق کی سلامتی، انسانوں کی، حیوانوں کی، جمادات کی، حیوانات کی، ہر شے کی سلامتی جس دین میں ہو اس دین کو اسلام کہتے ہیں۔ اور پھر اسلام کو دین کہا، مذہب نہیں کہا۔ اسلام کو ہمارے ہاں عام روٹین یہ چل پڑی ہے کہ ہم اسلام کو مذہب لکھتے اور کہتے اور بولتے۔ کورس کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مذہب کیا ہے اسلام۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ اسلام دین ہے۔ دین سے مراد یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے لے کر موت کے آخری لمحے تک زندگی کا ہر لمحہ دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر تقسیم نہیں رہتی کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ مذہب ہے، یہ دنیا ہے۔ ہر لمحہ جس دین میں داخل ہو جائے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھی آپ نے؟ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے وہ جو آخری پیغام دیا اپنے بندوں کے لیے، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ لوگو اللہ نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اکمل کر دیا، اکملت لکم۔ پھر فرمایا واتممت علیکم بنعمتی، اور اس دین کے ذریعے سے اپنی عظیم نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اللہ نے جس دین کو پسند کیا ہے، جس دین پر اللہ
بس راضی ہے. رضیت لکم الاسلام دینا، وہ دین جو تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام اسلام ہے. اب جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، دین کے دو حصے ہیں. کتنے حصے؟ دو حصے. پہلا حصہ عبادات کا ہے، عبادات کا، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق. اور دوسرا حصہ معاملات کا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق. تو دو حصے ہوئے، ایک حقوق اللہ کا حصہ اور دوسرا حقوق العباد. یہ دونوں حق ملے تو پھر دین اور ایمان کامل ہوتا. خالی عبادات کا حصہ اگر کوئی لے لے، خالی عبادات، نماز، ذکر، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات کا اگر حصہ لے لے تو پھر بھی ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک دوسرے حصے کو ساتھ جوڑا نہ جائے، وہ اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ بس اللہ کے بندوں کے حقوق کی بات کرے اور حقوق اللہ کی بات نہ کرے، وہ بھی ایمان اور دین میں ناقص ہے. کامل وہ ہے جو دونوں اکائیوں کو جمع کر دے، دونوں کو جوڑ دے، تو پھر اس کا دین کامل ہے اور اس کا ایمان کامل ہے. اب حقوق اللہ اور حقوق بولیے عباد. اب حقوق اللہ کی مختصراً میں بات کر لیتا ہوں برکت کے طور پر. حقوق اللہ، اللہ کے حقوق میں سے یہ بات سمجھے کہ جو اللہ کے حقوق کا حصہ ہے عبادات کا، عبادات کا اللہ نے اپنی منشا اور اپنی مرضی سے دین کا 10% جو حصہ ہے وہ حقوق اللہ ہے. دین کا توجہ کریں، کتنا فیصد؟ 10%. یا اگر دین کے 10 حصے کریں تو ایک حصہ حقوق اللہ پر ہے، یعنی اللہ کے حقوق اور عبادات کا حصہ، اور باقی 9 حصے وہ اللہ کے بندوں کے حقوق بیان کرتے ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ 90% دین کا حصہ، آج اس کو ہم دین سمجھتے نہیں، وہ 90% ہے حقوق العباد اور باقی 10% ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ. اب برکت کے طور پر تھوڑی اللہ کی عبادت کے حوالے سے میں آپ کو ایک ایسی عبادت کا ذکر کرنے والا ہوں جس میں کل مخلوق کی ہر عبادت کا رنگ اللہ نے جمع کر دیا، اور وہ ہے نماز. وہ کیا ہے؟ نماز. یہ جو نماز ہے عام عبادتوں کی طرح عبادت نہیں ہے. ہر عبادت کا حکم سبھی پر آیا مگر نماز کا حکم نہیں آیا، بعد میں آیا، مگر نماز کا حکم سبھی پر نہیں آیا. یہ سر عرش اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا نماز کا، اور حضور کی امت کے لیے تحفہ دیا نماز کا. تو نماز خالی حکم نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، محبوب کا تحفہ ہے. اور محبوب جب تحفہ دے تو کیا اس تحفے کی کوئی بے قدری کرتا؟ بولیے. تو نماز سر عرش اللہ کا تحفہ ہے حضور کے لیے اور آقا کی امت کے لیے. اور نماز میں کل خلق، کل مخلوق، ملائک ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، ہر زمانے کی مختلف قومیں ہیں اور امتیں ہیں. ہر امت کا طریقہ نماز مختلف تھا، ہر زمانے میں نماز کا طریقہ مختلف تھا. ہر مخلوق کی نماز کا طریقہ مختلف ہے. جمادات کی نماز، حیوانات کی نماز، انسانوں کی نماز، ہر امت کی نماز، پھر فرشتوں کی بھی نمازیں ہیں، ان کی نمازیں بھی جدا جدا ہیں. کل خلق کے انداز عبادت کو اللہ نے جمع کر کے ایک نماز میں رکھ دیا ہے. اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے. ہر انداز عبادت جمع کر کے اللہ نے ایک نماز میں رکھ دیا. اور نماز کا حکم نہیں اتارا خالی، بلکہ نماز کو تحفہ اور گفٹ اپنا بنا کے امت کو عطا کیا، حضور کی امت کو. اب دیکھیں کہ یہ جو فرشتے ہیں، فرشتے ان کی نماز بھی آپس میں بھی جدا جدا ہے.
کتابوں میں آتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ وقت ہمارے پاس بچ جائے، کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سے فرشتے، ایک گروہ فرشتوں کا ایسا ہے کہ جن کی نماز صرف حالت قیام ہے، صرف حالت قیام، وہ قیامت تک حالت قیام میں رہیں گے، یہی ان کی نماز ہے، کسی اور حالت کو اپنا نہیں سکتے، بس پابند ہیں اسی حالت قیام میں رہیں۔ اور ایک گروہ فرشتوں کا وہ ہے جن کی نماز حالت رکوع ہے، وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے اور اس میں تسبیح کرتے رہیں گے۔ اور ایک گروہ فرشتوں کا وہ ہے جو قیامت تک سجدے میں ہے، حالت سجدہ میں، ان کی وہ نماز ہے۔ ماشاءاللہ خان صاحب بھی آئے ہوئے، جی آیا، تو ان کی نماز حالت سجدہ ہے۔ پھر کچھ فرشتے وہ ہیں جن کی نماز صرف تسبیح کرنا ہے، وہ جس حال میں بھی ہو بس تسبیح کرے، تسبیح۔ اور بعض فرشتے وہ ہیں، تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح ہے۔ اور کچھ فرشتے گروہ ایسا ہے جن کی نماز صرف تحمید ہے، یعنی اللہ کی حمد اور ثنا، یہ ان کی نماز ہے۔ کچھ فرشتوں کی نماز صرف تحلیل ہے، کچھ فرشتوں کی نماز حالت دعا میں رہنا، ہر لمحہ ہر گھڑی وہ حالت دعا میں رہتے۔ اور ایک گروہ فرشتوں کا ایسا ہے کہ جن کی عبادت کا انداز یہ ہے کہ وہ صرف حالت استغفار میں رہتے ہیں، یہ ان کی نماز ہے۔ کچھ فرشتوں کی نماز فردن ہے، وہ ساری زندگی دوسرے فرشتے سے ملاقات کر ہی نہیں سکتا، فردن تنہا۔ اور بعض فرشتوں کی نماز اجتماع ہے، وہ مل کر ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بعض فرشتے ایسے بھی ہیں جو قیامت تک گلی کوچوں میں چلتے پھرتے رہیں گے، گلی کوچوں میں ان کی عبادت اور ان کی نماز چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ انداز ہے عبادات کے، فرشتوں کی عبادات، ان کی نمازیں ایک دوسرے سے مختلف، مگر جب کوئی حضور کا امتی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے اور فرشتے رشک بھری نگاہوں سے ان کو تکتے ہیں، اس نمازی کو فرشتے دیکھتے ہیں، تکتے ہیں، وہ تکتے ہیں، کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجود کرتا ہے، قیام والے فرشتے رشک کرتے ہیں، اے نمازی تجھ کو مبارک ہو کہ تیری نماز میں قیام بھی ہے۔ رکوع والے فرشتے کہتے کہ نمازی تجھے مبارک ہو اللہ کا یہ تحفہ جو تیرے نصیب میں آیا، تجھ کو مبارک ہو کہ تیری نماز میں رکوع بھی ہے۔ سجدے والے فرشتے کہتے تمہیں مبارک ہو تمہاری نماز میں سجدہ بھی ہے، پھر نماز میں ذکر بھی ہے، پھر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، پھر نماز میں استغفار بھی ہے، پھر نماز میں حضور پر درود بھی ہے، اور نماز میں آقا علیہ السلام پر سلام بھی ہے، پھر نماز میں تسبیح بھی ہے، تحمید اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، قوما بھی ہے، قعود بھی ہے، تشہد بھی ہے، پھر اس میں دعا بھی ہے۔ یعنی ہر عبادت کا رنگ اللہ نے ہر زمانے میں مخلوق کی طرف سے جس انداز عبادت کو اللہ پسند کرتا تھا وہ سارے انداز جمع کر کے ایک نماز میں رکھ دیے، ایک نماز میں رکھ دیے۔ اور بندہ اگر پکا سچا نمازی ہو جائے، پکا سچا نمازی ہو جائے تو ہر انداز عبادت کا حصہ بندہ پا لیتا۔ بھائی نماز میں روزے کا حصہ بھی ہے، نماز میں روزے، کوئی کہے کہ بھئی روزے کا حصہ کیسے؟ بھئی وہ اس طرح کہ روزے کی اصل کیا ہے؟ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنا، اللہ کے لیے بھوک اور پیاس، یہی روزے کی اصل ہے نا۔ اب حالت نماز میں جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو سلام پھیرنے تک نہ وہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ اور فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ایک چنے کے دانے کے برابر کوئی شے بندہ نگل لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالت نماز میں کوئی اسی طرح کی شے نگل دے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ تو گویا روزے کا حصہ بھی نماز میں، پھر زکوٰۃ کا حصہ بھی نماز۔ زکوٰۃ کی اصل ہے پاکی، زکوٰۃ کی اصل کیا؟ پاکی،
کہ جب بندہ زکات دیتا ہے تو بندے کا مال جو باقی بچ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. یاد رکھ لو، جس مال پر زکات واجب ہو جائے وہ مال حلال کمائی کا بھی ہو تب تک حرام رہتا ہے جب تک اس میں سے زکات نہ نکالی جائے. تو زکات کی اصل پاکی ہے، اور پاکی کا حصہ بھی نماز میں. بغیر پاکی کے نماز ہوتی نہیں ہے. یعنی ہر انداز عبادت سمیٹ کر اللہ نے نماز میں رکھ دیا ہے. اب اگر بندہ نمازی ہو جائے اور پکا سچا نمازی ہو جائے اور نماز صرف پڑھے نہیں، نماز قائم کرے، نماز قائم کرے. ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے ہر رفیق کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ منہاج القرآن کا کوئی رفیق بے نمازی نہ ہو. اور آپ برملا فرماتے ہیں کہ جس کا مجھ سے تعلق ہے، جس کا فرمایا مجھ سے تعلق ہے وہ بے نمازی نہ ہو. اسی کا مجھ سے تعلق ہے جو نمازی ہے، جو نماز پڑھے. اس لیے میسج یہ ہے، یہ میں نے مختصراً بیان کر دیا کہ اگر اللہ کی عبادات کا جو پہلا حصہ ہے دین کا، اگر اس کو پانا چاہتے ہو، اگر بندہ نماز قائم کرنے والا بن جائے تو عبادت کا ہر رنگ اور ہر حصہ اسے نصیب ہو جائے. اور اس ایک عمل عبادت میں اسے ہر رنگ عبادت کا مل جائے گا اور اس کا یہ حصہ دین کا کامل ہو جائے گا. اب آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد نماز ہماری چھوٹے گی نہیں. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اب ہماری نماز چھوٹے گی نہیں. کچھ بھی ہو جائے، مر جائے، نماز نہ چھوڑے. مرتے مرتے نماز پڑھے، جب تک جیے نماز پڑھے. حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھتا تو لیٹ کر پڑھے. جس طرح پڑھی جا سکتی ہے بس نماز پڑھے. یہ بات ہو گئی. اب دین کا دوسرا حصہ حقوق العباد کی طرف آتے ہیں. میں نے پہلا حصہ جو عبادات کا ہے، کل عبادات کا خلاصہ بیان کر دیا، وہ نماز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نماز. اب زیادہ لمبے چوڑے فلسفے میں جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. کل عبادات کا خلاصہ کیا؟ نماز. نماز سے جڑ جاؤ. اب دوسرا حصہ ہے معاملات کا، حقوق العباد کا، اللہ کے بندوں کے حقوق. ہم یہاں پر بھی کل معاملات کا خلاصہ پہلے بیان کرتے. خلاصہ کیا ہے؟ جس طرح عبادات کا خلاصہ بیان کیا نماز، اسی طرح حقوق العباد میں کل معاملات، اور یہ دین کا 90% حصہ ہے. اس کو زیادہ توجہ سے سنیں، زیادہ غور سے سنیں کہ کل معاملات کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا. میرے اس جملے کو سمجھیں، اپنے حقوق کا نہیں. اپنے حقوق کا خیال رکھنا جائز ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، وہ جائز ہے اور بندہ رکھتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے حقوق کا خیال رکھتا ہے. تو اپنے حقوق کا خیال رکھنا جائز ہے، مگر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا فرض اور واجب ہے. اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح جیسے روزہ فرض ہے، تو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کی بہتری کا خیال رکھنا، دوسروں کی بہتری کا خیال رکھنا، دوسروں کی ویلفیئر جانتے ہیں نا، دوسروں کی گڈنس، دوسروں کی ہیپینس، یعنی دوسروں کی خوشی کا خیال رکھنا، دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا، دوسروں کی پردہ پوشی کا خیال رکھنا. اس انداز سے بات کرنا، یہ مزاج بنا لو کہ جب بات کرو تمہاری بات سے ایسا تو نہیں کہ کسی کی عزت جاتی ہو. ایسی بات کریں جس سے دوسرے کی عزت رہ جائے. وہ بات کریں جس میں دوسروں کا بھلا ہو، وہ کلام کریں، وہ معاملہ کریں. یہ کل عبادات کا خلاصہ ہے، دوسروں کا بھلا سوچنا، دوسروں کا بھلا سوچنا. جب تک آپ کی سوچ یہ نہیں بنتی، آپ کی سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی کہ آپ کی سوچ میں صرف یہ فکر ہو کہ دوسروں کا فائدہ ہو،
آپ وہ بولیں جس سے دوسروں کا ہم کیا کرتے ہیں، ہماری عادت کیا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں، اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کی بے عزتی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھئی توجہ کریں، بھئی توجہ رہنے دے، توجہ کریں بات. اگر آپ توجہ کریں اور دل میں بات اتر جائے وہ بہت ہے. اب توجہ کریں، ہماری حالت سوسائٹی کی یہ نہیں ہو گئی کہ ہم جب بات کرتے ہیں بڑی مکاری کے ساتھ، تقی صاحب بڑی عیاری کے ساتھ، بڑے ہم ہوشیار ہوتے ہیں، بات بھی کر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، اور اس بات پہ کسی کا پردہ بھی کھول دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ خود بڑی ذمہ ہو جاتا ہے، میں نے تو یار ویسی بات کی تھی. وہ بات تو کر جاتا ہے، معاملہ کوئی ایسا کرتا ہے کہ جس پہ دوسروں کی عزت نہیں رہتی. تو ایسا کام کرے جس سے دوسروں کی عزت رہ جائے، دوسروں کی پردہ پوشی ہو جائے، دوسروں کی پردہ پوشی ہو جائے. اگر یہ سوچ ہو جائے کہ دوسروں کا بھلا سوچیں، کوشش کریں، پلاننگ کریں کہ میں اس انداز سے بات کروں کہ بات بھی ہو جائے اور دوسروں کی پردہ پوشی بھی ہو جائے، دوسروں کی بے عزتی نہ ہو، اس انداز سے بات کریں. جب یہ سوچ ہو جائے کہ میں نے اپنی بات سے، اپنے کلام سے، اپنے معاملہ سے دوسروں کا بھلا کرنا ہے، دوسروں کا بھلا کرنا ہے، اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے، یہیں سے اللہ کی دوستی کی ابتدا ہوتی ہے. یہ منبع ماخذ ہے اللہ کی دوستی کا. اللہ کی دوستی صرف اسے نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں سے دوستی کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں سے دوستی کرتا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ بندوں کے حقوق یہ دین کا 90% حصہ ہے. کتنا فیصد؟ اور اصول یہ ہے کہ وہ جو کثرت ہوتی ہے اس پر کل کا اطلاق ہوتا ہے. للکثیر حکم الکل. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ان نمازیوں کے لیے جو اللہ کا حق تو ادا کریں مگر بندوں کا حق ادا نہ کریں، ان کو دین چھٹلانے والے قرار دیا. فرمایا ارایت الذی یکذب بالدین، کہ پیارے حبیب آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے ہمارے دین کو جھٹلا دیا، دین کا انکار کر دیا، دین کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا. تو فوراً ذہن اس طرف گیا کہ مولا دین کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، کیا اس نے نماز نہ پڑھی تھی؟ کیا اس نے روزہ نہ رکھا؟ کیا اس نے حج نہ کیا؟ دین کو جھٹلانا، تکذیب بالدین کیا ہے؟ وہ مکذب بالدین کیسے بنا؟ دین کو جھٹلانے والا کیسے بنا؟ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، کہ جب اس نے، توجہ کرے، کہ جب اس نے کسی یتیم کو دھکے دیے. یتیم کو دھکے دینے سے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی کسی کو یوں کر کے دھکا دینا، یہ مراد نہیں. یتیم کو دھکے دینے کا مطلب یہ ہے کہ یتیموں کی کفالت کا ذمہ نہیں اٹھایا، یتیموں کے سروں پر دست شفقت نہیں رکھا. پھر ساتھ مسکینوں کی بات کی، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو پھر کھانا. مسکین کون ہوتے ہیں؟ بھوک اور افلاس کے مارے لوگ، بے بس لوگ جن کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہوتی، بھوکے، وہ مسکین ہوتے. فرمایا اگر تم انہیں کھانا نہیں کھلاتے، اگر نہیں کھلا سکتے تو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتے، ایسا ماحول نہیں بناتے کہ ان کی بے بسی کو، ان کی افلاس کو، ان کی بھوک کو دور کیا جائے. اگر تم یہ نہیں کرتے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، میرے بندوں کے لیے، مخلوق الحال بندوں کے لیے، جب تم سہارا نہیں بنتے، فرمایا تمہاری نمازیں بھی ہلاکت ہیں. فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فرمایا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کی روح کو بھولے ہوئے ہیں. جب وہ نماز کی روح کو بھولے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا یراؤن الناس، پھر ان کی نماز تیرا دکھلاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کی نماز بھی ضائع ہو گئی، ان کا دین کا وہ حصہ جو عبادات کا وہ بھی خراب ہو گیا، وہ بھی خراب ہوا، دین خراب ہوا، ایمان خراب ہوا. اور پھر ساتھ فرمایا
پھر ساتھ فرمایا یہ نمازی ہے، پڑھتے نماز ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں، یمنعون الماعون، اور عام برتنے کی چیزیں کسی غریب کو دیتے بھی نہیں ہیں جو واپس مل جانی ہے، پھر استعمال کرنے کے لیے بھی کسی کو نہیں دیتے، یہ نمازی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں، سورۃ الماعون میں، اللہ نے دین کی تکذیب، دین کو جھٹلانا اور دین کا انکار کرنا کیا قرار دیا؟ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ ہے دین کو، بولیے کیا دین کو، یہ کیا ہے دین کو جھٹلانا۔ پھر اسی طرح ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، سورہ البقرہ آیت نمبر 177 ہے، جس میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی اس میں اشارہ کیا کہ نیکی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ہر کسی نے کعبہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے نا، وہ مشرق میں ہو تو مغرب کی طرف منہ کرے گا، مغرب میں ہو تو مشرق کی طرف منہ کرے گا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر، اگر ادھر کی دنیا ہے تو ادھر منہ کرے گی، اگر کعبہ کی دوسری سائڈ پر دنیا ہو تو پھر وہ ادھر منہ کرے گی، کوئی دائیں بائیں ہو تو اس حوالے، یعنی کعبہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے نا۔ تو فرمایا نیکی یہ نہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے قبلہ کی طرف کرو، مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بروا ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی، نیکی یہ ہے کہ اللہ کو مانو، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، پہلے اللہ کو مانو، رسولوں کو، کتابوں کو، نبیوں کو مانو، پہلے ایمان ہے، اور جب ایمان آ جائے مان لو اللہ رسول کو، کتابوں کو، پھر نیکی یہ ہے عملی سطح پر۔ اللہ نے نماز زکوٰۃ کا ذکر بعد میں کیا، اس سے قبل کیا فرمایا؟ اس سے پہلے فرمایا نیکی یہ ہے کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، نیکی یہ ہے کہ مال تمہارا ہو مگر اس کی محبت میں میرے بندوں پر خرچ کرو، کمایا تم نے ہے، کمائی تمہاری ہے، محنت مزدوری تم نے کی، خون پسینے کی کمائی تمہاری ہے، مگر اللہ نے فرمایا نیکی کس طرح پاؤ گے کہ مال تمہارا ہو، علی حبہ ذوی القربى، اس کو خرچ کرو غریب رشتہ داروں پر، والیتامى والمساکین، پھر یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرو، تو پھر نیکی پاؤ گے، پھر نیکی ملے گی۔ پھر اسی طرح فرمایا وابن السبیل، راہگیروں پر نیکی کرو، اپنا مال خرچ کرو، ان کے لیے راحت دو۔ پھر فرمایا والسائلین، سوال کرنے والوں پر نیکی کرو اور ان پر خرچ کرو۔ وفی الرقاب، اور جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں غلامی سے نکالنے کے لیے محنت کرو۔ اگر کوئی فردن غلام ہے تو فردن کوشش کرو، اگر قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اور قوم کو غلامی کی کیفیت یہ ہوتی ہے، غلام خود کو غلام سمجھتا ہی نہیں، وہ کہتا ہمارا نصیب ہی یہ ہے، ہمارا نصیب ہی یہ ہے، مگر تم نے ان کے نصیب کے پیچھے، جو وہ چاہتے ہیں غلامی، اس کے پیچھے نہیں چلنا، ان کو غلامی سے نکالنے کے لیے محنت کرنا، سٹرگل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل نیکی اور ایمان۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب اینڈ پر فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، اب اندازہ کر لیں، اور پھر فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب عہد کر لیتے ہیں اللہ کے بندوں سے تو پھر اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور پھر تنگی اور مشکل کے حالات میں اور جنگ کی حالت بھی ہو تو پھر بھی ہر حال میں صبر کرتے، جب خود مشکل میں ہو تو صبر کرتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اشارہ یہ ہے کہ خود مشکل میں ہو، توجہ کریں، تو ہاتھ نہیں پھیلاتے، صبر کرتے ہیں، اللہ کے بندے مشکل میں ہو تو پھر سپاہی بن کر، مجاہد بن کر ان کی مشکل دور کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ خود مشکل میں ہو تو صبر کرتے ہیں، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی صبر کرتے ہیں۔
تو پھر ساتھ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، یہ صدق والے لوگ ہیں، اور یہی سچے لوگ ہیں، اور یہی وہ ہیں جو متقی ہیں، جن کو قرآن کا نور ملتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، اب یہاں پر ایک بات سمجھے کہ یہاں پر جو ترتیب ہے، ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، اگر کسی کو حقوق العباد کی سمجھ بھی ہو، توجہ کریں میری طرف، اگر کسی کو اللہ کے بندوں کے حقوق کی سمجھ بھی ہو، مگر ہم نے ترتیب کیا بنا رکھی ہے، پہلے اللہ کے حقوق، بعد میں بندوں کے حقوق، یہ ہماری ترتیب ہے نا، ہمارا مزاج ہے۔ ہم جب بات کرتے پہلے اللہ کے حقوق اور بعد میں اللہ کے بندوں کے حقوق، یہ ہمارا مزاج ہے۔ اب مولا سے بھی پوچھو، اللہ نے ترتیب تمہارے لیے کیا رکھی ہے؟ جب اللہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں، میرے حقوق کی بات بعد میں آئے گی، پہلے میری خاطر میرے بندوں پر خرچ کرو، میری خاطر میرے بندوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اس ساری ترتیب کو دیکھیں، پہلے اللہ کے بندوں کا حق بیان کیا گیا، بعد میں نماز، زکوٰۃ، حج، تسبیحات، یہ عبادات کا حصہ بعد میں بیان کیا گیا، عبادات کا حصہ بعد میں بیان۔ اب ہم اپنے مزاج کے پیچھے چلیں گے یا اللہ کی رضا کے پیچھے چلیں گے؟ بولیے بھئی، اللہ کی رضا تبھی ملے گی نا، وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ ہماری چاہت یہ ہے کہ پہلے نماز ہو، حقوق اللہ ہو، اور بعد میں حقوق العباد ہو، مگر اللہ کی چاہت یہ ہے کہ پہلے میرے بندوں کا حق ادا کرو، پہلے میرے بندوں کا حق ادا کرو۔ ایک مقام پر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ لوگوں تم اس وقت نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، نیکی حاصل ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک اپنی محبوب شے جو تمہیں محبوب ہے میرے بندوں پر خرچ نہ کرو، تب تک تم نیکی اور تقوی اور ایمان کو پا نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا، ایمان کے لیے، تقوی کے لیے، دین کے لیے اللہ نے شرط جو رکھی ہے ترتیب میں، پہلے اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ہے۔ آج ہم مغفرت کی بات کرتے، راتوں کو روتے مولا معاف کر دے، کہتے ہیں کہ مغفرت کی حاجت ہر کسی کو ہوتی ہے۔ بھئی توجہ کریں کہ میں بخشا جاؤں، میری بخشش ہو جائے، ہر کوئی تڑپتا ہے نا، کئی روتے ہیں جب ضمیر جاگتا کہ مولا معاف کر دے، پھر جنت کے لیے مارے مارے پھرتے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ سے پوچھو مغفرت کیسے ملتی ہے، جنت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا لوگو، اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کر آؤ، دوڑو، غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ دوڑ کر آؤ کہ اللہ کی مغفرت بڑھ رہی ہے، اللہ کی جنت کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، پیچھے رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ وَسَارِعُوا، دوڑ کر آؤ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس میں زمین و آسمان کی ہر شے آ جاتی ہے۔ اے دنیا کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، اے دنیا کے قلیل نفع کے لیے حرص اور لالچ کی زندگی گزارنے والوں، مغفرت اللہ کی جنت وہ ہے عرضها السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ساری وسعتیں، ہر شے اس کے اندر ہے، ہر شے اس کے اندر ہے، اور میں نے سجا رکھی ہے اعدت للمتقین، متقین کے لیے۔ اور یہ جنت کے حقدار اور مغفرت کے حقدار کون ہیں؟ اب جو چاہت رکھتے ہیں وہ سنیں، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جنت اور اللہ کی مغفرت ان لوگوں کے لیے ہے جو تنگی کے حالات میں ہو یا فراخی کے حالات میں، جس حال میں بھی ہو وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو غصہ نکالتے نہیں ہیں، اللہ کے بندوں کو پر غصہ نکالتے نہیں ہیں بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی والعافین عن الناس، اور پھر غصہ پی جانے کے بعد غصے کو دل میں رکھتے نہیں ہیں، کھلے دل سے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کھلے دل سے لوگوں کو
معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بغیر لوگوں نہ خدا ملتا ہے، بندوں کی محبت، بندوں کے حقوق پورا کیے بغیر نہ خدا ملتا ہے، نہ ایمان ملتا ہے، نہ دین میں استقامت ملتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں دنیا و آخرت کی اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ اب احادیث کی طرف آ جاتے ہیں، احادیث مبارکہ کی طرف۔ آقا علیہ السلام نے پھر دیکھیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیح، یہ کل عبادات کا جو حصہ ہے اس کو اللہ نے اسلام میں رکھا ہے۔ اب اس حصے کو ذرا توجہ سنیے، اس حصے کو کہاں پہ رکھا؟ اسلام میں رکھا، اور ایمان شرط قرار دی کہ ایمان ہو تو نماز قبول ہے، ایمان ہو تو روزہ قبول ہے، ایمان ہو تو حج قبول ہے، ایمان ہو تو ہر عبادت قبول ہے۔ اس لیے لوگوں، نماز خود ایمان نہیں ہے، بے شک نماز خود ایمان ہو تو نماز قبول ہے، روزہ خود ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان ہو تو روزہ قبول ہے۔ وہ جو حقوق اللہ کا حصہ عبادات کا، اس کو مشروط کر دیا ایمان سے کہ ایمان ہوگا تو یہ عمل، عبادات کے یہ جتنے اعمال صالح قبول ہو گئے، مگر جو حقوق العباد کا حصہ ہے اس کو خود ایمان بنا دیا، ایمان بنا دیا۔ اب وہ سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، فرمایا جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو ایمان کے لیے شرط ہے اس چیز کو اپنے اندر تلاشی، کھوج لگائیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہے کہ نہیں، ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ فرمایا ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہوگا، جس کے قلب میں، دل میں، سینے میں ایمان ہوگا، فلیقل خیرا، وہ بات جب بھی کرے گا ہمیشہ خیر کی بات کہے گا، ہمیشہ خیر کی بات کہنا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان ہو تو نماز قبول ہے، خیر کی بات کہنا ایمان ہے، اور ایمان ہو تو روزہ قبول ہے۔ تو گویا جو بندہ شر پھیلائے اپنی باتوں سے، دوسروں پر تہمت لگائے، دوسروں کی بے عزتی کرے، دوسروں کی پردہ پوشی نہ کرے، پردے اٹھاتا پھرے اور دوسروں پر بہتان باندھے، چغلخوری کرے، غیبت کرے، جو اللہ کے بندوں کے لیے خیر کے بول نہ بولے، اس کا ایمان نہیں تو اس کی نماز نہیں۔ تو یہ عبادات کا حصہ قبول ہی تب ہوتا ہے جب اللہ کے بندوں کا حق ادا کیا جائے۔ اور اسی نشست میں پھر میرے آقا نے فرمایا، اسی نشست میں پھر ایک اور بات فرمائی، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جو مومن ہوگا اس کا مزاج یہ ہوگا، فلا یوزا جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، اس کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، ایسی بات ہے، مگر آقا علیہ السلام نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ پڑوسی کو تکلیف نہ دینا یہ ایمان ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو پڑوسیوں کو راحت دیتے ہیں؟ جی اتنے حق اللہ نے پڑوسیوں کے بیان کیے۔ آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، آقا نے بیان فرمایا کہ مجھ کو یوں لگنے لگ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کا حق وراثت کے اندر نہ رکھ دے، پڑوسیوں کا حق وراثت کے اندر نہ رکھ دے، مجھ کو یہ لگنے لگ گیا تھا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کرام نے جب سنا تو صحابہ کرام نے عرض کی، آقا پڑوسیوں کے حقوق کیا کیا ہیں، تفصیل سے بتائیں۔ فرمایا پڑوسیوں کے حقوق میں یہ ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے، کچھ بھی ہو، اپنے نفس کی جنگ کو چھوڑ دو، یہ نہ دیکھو میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے میرے خلاف یہ بات کی، نہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے یا گناہگار ہے، اللہ کا بندہ ہے، جس طرح اللہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے ایسا مزاج بنا لو، بھلے تمہاری دشمنی ہو، پڑوسی کا حق یہ ہے، اگر آپ نے حق نہ دیا تو آپ ظالم ہو،
پڑوسی کا حق آقا نے فرمایا یہ ہے جب بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے چل کر جاؤ، مت دیکھو کون ہے، پڑوسی ہے تو بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے چل کر جاؤ۔ پھر فرمایا اگر تکلیف میں ہو تو تعزیت کرو، فرمایا خوشی میں ہو تو مبارک دو، یعنی اس کی خوشی میں بھی شریک ہو جاؤ، اس کے غم میں بھی شریک ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کسی غم میں ہو، پریشانی میں ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرو، قرض مانگے تو قرض دو۔ پڑوسی اگر قرض مانگے کسی وجہ سے مجبوری ہو تو فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی سے قرض مانگے اور وہ اسے دے، وہ اسے دے۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا اگر پڑوسی دیوار تمہاری ہو، پڑوسی تمہاری دیوار میں لکڑی کا ٹکڑا ٹھونکے، دیکھیں نا کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ آج ہماری دیوار کو کوئی ہاتھ لگا دے اس کی ہم ایسی کی تیسی کر دیتے، یہ مزاج ہو گیا نا۔ مرکز آقا نے فرمایا اگر لکڑی کا کوئی ٹکڑا پڑوسی تمہاری دیوار میں ٹھونکے، فرمایا یہ بھی اس کا حق ہے، اس کو منع نہ کرو۔ اندازہ کرو من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یوزا جارہ، ایسے ہو جاؤ اگر مومن ہو تو یہ مزاج مومن کا ہوگا کہ کبھی بھی پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا، اس کو راحت اور آسودگی دے گا۔ پھر اسی نشست میں تیسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی، فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو ایمان والا ہوگا اگر وہ مومن ہے بھلے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اگر ایمان ہے تو مزاج یہ ہوگا، ایمان ہے تو مزاج یہ ہوگا کیا؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کے گھر میں کوئی مہمان چل کر آ جائے، دوست ہو یا دشمن، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، قریبی ہو یا بعیدی دور کا رہنے والا، کوئی بھی اس کے گھر میں چل کر آ جائے، ایمان یہ ہے ہر آنے والے کی عزت کرو۔ آج ہمارا معمول نہیں ہو گیا کہ کوئی ہمارا دشمن جس کے ساتھ ہماری بنتی نہیں وہ ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم چہرہ پھیر لیتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں۔ بے رخی کرنا یہ ایمان کے خلاف ایمان ہے، اور ہر آنے والے مہمان کی عزت کرنا، ہر آنے والے مہمان کی عزت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمان۔ پھر اسی طرح ایک اور بات بیان کر کے انشاءاللہ پھر آخری حصہ چند منٹ کا ہوگا اس پر بات کریں گے، پھر میں اجازت چاہوں گا۔ اب آخری حدیث مبارکہ روایات بھی آتا ہے کہ ذوالقرنین، نام سنا ہے نا، قرآن پاک میں 2 مقامات پر ان کا ذکر آتا ہے ذوالقرنین کا، اور ان کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ کئی ان کو نبی بھی کہتے ہیں، یہ بھی قول ہے، اور کئی کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے، یہ جو سکندر اعظم گزرا ہے نا جس نے پوری روئے زمین پر بادشاہت کی، سے مراد وہ ہے، کئی یہ کہتے، کئی کہتے نہیں یہ ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ ذوالقرنین کا معنی ہوتا ہے 2 سنگوں والا، 2 سنگوں والا۔ تو ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ نے بڑی سلطنت دی تھی، وہ ایک تاج پہنتا تھا، اس پر 2 سنگ بنے ہوئے تھے، کئیوں نے کہا وہ مراد ہے، وہ مراد۔ بھئی مراد کوئی بھی ہو مگر واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ سادے بندہ تھا، جو بھی تھا سادے نیک تھا۔ ایک بار اس کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی، ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی، تو اس فرشتے سے پوچھا کہ تم ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہتے ہو، قدوسی ہو، عالم قدس میں رہتے ہو، اللہ کی حضوری میں، اللہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کے فرما بردار رہتے ہو، کوئی قدوسی راز بتاؤ، قدسی راز بتاؤ کہ ہم لوگ وہ کریں تو اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ فرمایا 4 کام کرو، یہ 4 کام ہیں جس وجہ سے اللہ بندوں سے ناراض ہوتا۔ پہلی شے فرمایا لا تغضب، کچھ بھی ہو جائے غصہ نہ کیا کرو۔ جب بندہ اللہ کے بندوں پر غصہ کرتا ہے، بھلے وہ غصہ جائز کیوں نہ، غصہ کرنے کا معنی غصے کو نکالنا، غصہ اندر ہو تو اسے غضب کہتے ہیں، غیر، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر، اندر ہو۔ اور جب اندر والا غصہ ہو تو وہیں پر پی جاؤ، کاظمین الغیظ،
پی جاؤ حکم ہے، اس کو باہر نہ نکالو، غصے کو باہر نکالنا، بدلہ لینا، غصے میں ایسی تیسی کر دینا، یہ ہے غصہ کرنا، یہ غضب ہے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ جب بندہ اللہ کے بندوں پر غصہ کرتا ہے بھلے وہ جائز ہو، تو اللہ اس بندے پر غصہ کرتا ہے جو اس کے بندوں پر غصہ کرے، اللہ ناراض ہو جاتا۔ اللہ کا غصہ اسی کے لیے ہے جو اللہ کے بندوں پر غصہ کرتا۔ تو فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اور دوسری شے فرمایا کظم الغیظ، اندر ہی اندر غصے کو پی جایا کرو، اندر ہی اندر غصے کو پی جایا کرو، اس کو ظاہر نہ ہونے دو، اندر ہی اندر پی جاؤ۔ غصہ آتا ہے، غصہ آنا کوئی معجوب شے نہیں، غصے کو پی جانا، غصے کو کنٹرول کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ تو غصے کو پی جایا کرو۔ اور تیسری بات فرمائی لا تعجل، فرمایا بندوں سے اللہ اس لیے بھی ناراض ہوتا ہے وہ جلد باز ہے۔ لا تعجل، جلد بازی نہ کیا کرو، اللہ پر تکیہ کرو، اللہ پر توکل رکھو، مگر جلد بازی نہ کیا کرو۔ آج ہر انسان ان الانسان عجولا، ایک مقام پر فرمایا یہ انسان بڑا ناشکر ہے، کیوں؟ عجولا، جلد باز ہے۔ جلد بازی بندے کو ڈبو دیتی ہے۔ جلد بازی کا معنی یہ ہے کہ مولا میری یہ حاجت ابھی پوری ہو جائے، ابھی پوری ہو جائے۔ اللہ کو وقت دینا، ٹائم لمٹ دینا، یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ بس اللہ سے مانگو اور امید رکھو، یقین رکھو اللہ عطا کرے گا۔ کب عطا کرے گا یہ اس کا اختیار ہے۔ تو جلد بازی نہ کیا کرو۔ میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ بات موضوع مکمل ہو۔ پھر چوتھی شے کہ جلد بازی نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ بولیے پہلی شے کیا؟ غصہ نہ کیا کرو۔ دوسری شے غصہ پی جایا کرو، کظم الغیظ، تاکہ وہ باہر نہ آئے۔ باہر آئے گا تو غصہ کریں گے نا، غصہ نکالیں گے۔ تیسری شے جلد بازی نہ کرو، لا تعجل۔ اور چوتھی شے یہ بڑی ایمان افروز چیز ہے، فرمایا کن سہلن لینا للقریب والبعید، خود کو اپنی طبیعت کو اتنا نرم کر دو، اتنا نرم کر لو، لینا، اتنا طبیعت کو نرم کرو کہ ہر بندہ جب تم سے ڈیل کرے تو جھجکے نہیں، اندازہ کرے۔ اللہ کے مخلوق کے لیے راستے کھولو، اپنی طبیعت کو اتنا نرم کرو، اتنا گداز کرو، اتنا نرم کر لو کہ بات کرنے والا، تم سے معاملہ کرنے والے کو سہولت ملے، سہلن، اس کو سہولت ملے، وہ گھبرائے نہیں۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے غسیلی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، ایسی بات ہے۔ جب بات کریں گے پتہ ہے اس نے غصہ کر جانا ہے، جھجکتے ہوئے بات کریں گے، تو جس کا رویہ یہ ہو اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی طبیعت کو اتنا لین، اتنا گداز، اتنا نرم کر لے کہ ہر چھوٹا بڑا، ہر امیر غریب اپنی بات جینون طریقے سے اس کے سامنے پیش کرے، گھبرائے نہیں۔ جس کی طبیعت سخت ہوتی ہے نا اس کے پاس جینون معلومات بھی نہیں آتی۔ جی شاکر صاحب ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جینون معلومات اسی کے پاس آئے گی جو جینون بات کرے گا۔ جس سے لوگ گھبرائے تو وہ تو وہی بات کریں گے جس سے وہ خوش ہو۔ جی اگر کوئی طمع رکھتا ہے وہ بھی جھوٹ بولے گا، اس کو خوش کرے گا۔ اگر کوئی اس کے ماتحت ہے وہ بھی آئے گا کہ غصیلا بندہ ہے، وہی بات کرے گا جس سے وہ راضی ہو۔ یا اس کا کوئی مقروض ہو یا اس سے کوئی خوف زدہ ہو، وہ بھی جب بات کرے گا اس سے وہ کرے گا جس سے وہ خوش ہو۔ نتیجے میں جو بھی آئے گا جھوٹ بولے گا۔ تو جب اس کی معلومات ہی جھوٹ پر ہے تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ فیصلہ ہی غلط ہوگا۔ بھلے وہ اپنا فیصلہ تھوپ دے گا مگر فیصلہ درست تبھی کرے گا جب طبیعت کو وہ نرم کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ پیارے حبیب اللہ نے اپنی رحمت خاص سے آپ کو نرم خو بنایا ہے، آپ کو نرم خو، گداز طبیعت بنایا ہے۔ محبوب اگر آپ کی طبیعت میں غلظہ ہوتا، سختی ہوتی، نرمی نہ ہوتی، یہ جو غلاموں کا جھرمٹ
پروانوں کی طرح جانیں قربان کرنے کے لیے آپ کے چاروں طرف امت آیا ہے. غلاموں کا یہ جان فداؤں کا یہ جھرمٹ، جان اشاروں کا یہ جھرمٹ چھٹ جاتا آپ کی طبیعت اگر نرم نہ ہوتی. یہ جو کبھی غزوہ احد میں تیری خاطر کٹ رہے ہیں پیارے، یہ کبھی بدر میں کٹ رہے ہیں، یہ کبھی خندق میں کٹ رہے ہیں، یہ جو تیری محبت میں خود کو جلا رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ تیری طبیعت کو ہم نے نرم بنایا، اداس کیا ہے. لوگوں، سب سے بڑا ہتھیار وہ نرمی ہے. نرمی کے ساتھ اگر کسی کو کنٹرول کرو، اس سے بہتر کنٹرول کوئی نہیں. اس لیے ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام اکثر والدین کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نرمی سے، شفقت سے قائل کیا کرو، دبکا مار کے نہیں، اوئے توئے کے ساتھ نہیں. یہ جو اوئے توئے کا روب ہوتا ہے نا، یہ تب تک چلتا ہے جب تک وہ بچہ آپ کا محتاج ہے، جب تک وہ آپ کا محتاج ہے تب تک اوئے توئے کا روب چلتا ہے. اپنی طبیعت کو نرم کرو. نرم کرو گے کوئی آپ سے زیادتی بھی کرے گا، نرم رکھے خود کو اور اللہ پر چھوڑ دے، اللہ ایسا ماحول بنا دے گا آپ کی نرم بات اثر کرے گی، آپ سے محبت کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، آپ کو چاہنے والے پیدا ہو جائیں گے. یہ جو طبیعت کا سخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ تنہا رہتا ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھتا بھی نہیں. یار اس کے پاس بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، اس کی طبیعت ہی سخت ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر خرچ کرو. توجہ کریں، یہ چند منٹ میں انشاءاللہ میں اس کو ختم کر لوں گا. توجہ کریں، فرمایا میرے بندوں پر خرچ کرو، اور مختلف کیٹیگریز بتائیں کہ یتیموں پر، مسکینوں پر، اسی طرح راہگیروں پر، مسافروں پر، اسی طرح غلاموں کی بہبود کے لیے خرچ کرو. اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وہ قابل غور مقام ہے، فرمایا ان پر خرچ کرو الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. میرے ان بندوں پر خرچ کیا کرو، میرے ان بندوں پر خرچ کیا کرو کہ جو احصروا فی سبیل اللہ، جن کو میں نے اپنی راہ میں روک لیا ہے کسب معاش سے، اپنے دین کے لیے، اپنے کاموں کے لیے جن کو روک لیا ہے ان پر خرچ کیا کرو. فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ بندے ایسے ہیں میرے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر چل پھر نہیں سکتے، یعنی کاروبار نہیں کر سکتے. وہ میرے کاموں میں ہیں، میں نے ان کو اپنے کاموں کے لیے رکھ لیا ہے، اور میرے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ کاروبار نہیں کر سکتے. ضربا فی الارض، زمین پر چل پھر نہیں سکتے، یعنی کاروبار نہیں کر. فرمایا ان پر بھی خرچ کیا کرو. تو اس سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں ایک تو علماء ہے، ایک تو علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی، اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی. جو اللہ کے ہو گئے تم ان کے ہو جاؤ اور ان کی ضروریات کی کفالت کرو. مگر ان میں بھی کچھ خاص بندے چنیدہ وہ ہوتے ہیں جو کسی صورت بندوں کے محتاج نہیں ہوتے، اور وہ ہر کوئی نہیں ہوتا، وہ ہر کوئی نہیں ہوتا. ہر کوئی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نہیں ہوتا. یہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. ہمارے شیخ حضور شیخ الاسلام روئے زمین پر کسی کے محتاج نہیں، اور آپ نے اللہ کے دین کے نام پر عوض میں کبھی زندگی میں دنیا نہیں دی. ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ صدیوں بعد، ایسے بندے اللہ اپنے لیے بناتا ہے، اپنے لیے پیدا کرتا ہے، نہ دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے. اس کے چنیدہ بندے، ان کی بات جدا ہے، ان کی بات جدا ہے. مگر اس آیا کریمہ میں اللہ عمومی بات کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خود کو دین کے سپرد کر دیا ہے، دین کے کعبوں میں، اور اس میں مسجد کے امامین بھی آتے ہیں. مسجد کے جو امام ہوتے ہیں نا، امام، وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ اللہ نے ان کو احصروا فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کے لیے رکے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے. اب طریقہ کہ اللہ نے فرمایا ان پر خرچ کرو، ان کی ضروریات کی کفالت کرو.
اور ان پر جو مسجد کے امام ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا براہ راست اللہ کے دین پر خرچ کرنا ہے. اس کو جدا شے نہ سمجھا کرو. مسجد کے امام پر خرچ کرنا یہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے, یہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے. اور ایک اور بات سمجھے کہ ہمارے ہاں مزاج یہ بن گیا ہے جس طرح ہر شعبہ میں بگاڑ ہے یہاں پر بھی بگاڑ ہے. ہم امام صاحب کے پیچھے, آپ یہ بات جانتے ہوگے, نماز تو پڑھ دیتے ہیں مگر امام کی قدر نہیں کرتے اور امام کی عزت نہیں کرتے. ایسا ہے کہ نہیں بھئی؟ امام کا معنی ہوتا ہے آگے, پیشوا آگے, اور ہر کوئی اس کے پیچھے, ہر کوئی اس کے پیچھے. تو مقتدی کا معنی ہوتا ہے کہ ہر صورت میں امام آگے ہو اور مقتدی پیچھے. پیچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پروٹوکول ادب اور احترام ہے. اب نماز تو تم پڑھو مگر ادب احترام جو پروٹوکول ہے امام کا وہ نہ دو, وہ نہ دو. اس سے اللہ ناراض ہوتا, اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی, بڑی ایمان افروز حدیث ہے. ایک صحابی آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, عرض کی آقا مجھ کو کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں کہ بس میں وہی کرتا رہوں اور پھر وہ کرتے کرتے جنت میں پہنچ جاؤں, میں جنتی ہو جاؤں. تو آقا نے فرمایا کن مؤذنا, پھر 5 وقت کی اذان دیا کرو, 5 وقت کی اذان دیا کرو. اس شخص نے کہا, دیکھیں نا, جو خود کو سپرد کر دے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا. ابھی صحابی نے کیا عرض کیا, یا رسول اللہ لا استطیع, میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا. میرا کام ایسا ہے کہ وقت پر پہنچنا اور ہر نمازی سے پہلے پہنچنا اور اذان دینا, وقت پر پہنچنا, مجھ سے تو غفلت ہو جائے گی, تو میری استطاعت نہیں ہے. آقا نے فرمایا جنت میں جانا چاہتے ہو؟ جی آقا. فرمایا اچھا اس کو چھوڑو, کون اماما, فرمایا پھر امام ہو جاؤ, اس راستے سے جنت کو پالو گے. پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ استطیع, میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا. اب اگلا فکرہ میرے آقا کا سنیے. فرمایا کون مقتدیٰ, پھر اگر جنت پانا چاہتے ہو, اب آخری طریقہ رہ گیا تمہارے لیے کہ اگر تم مؤذن بھی نہیں بن سکتے, امام بھی نہیں بن سکتے, تو امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے بن جاؤ. جو امام کے پیچھے رہے اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا, جنت میں بھیجے گا. یعنی امام کے پیچھے رہو, امام سے آگے نہ بڑھو. ہماری عادت یہ ہے امام سے آگے بڑھ کر بات بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں. امام کا معنی یہ ہے اور مقتدی کا معنی یہ ہے کہ امام آگے اور مقتدی پیچھے. اور نماز کا ہر رکن اگر مقتدی پیچھے ہو تو پھر نماز ہوتی ہے. اگر مقتدی اپنی مرضی کرے تو نماز ہوگی, اس سے آگے بڑھ جائے تو نماز ہوگی. اب یہاں پر ایک اور بات سمجھے, امام اگر خطا بھی کر جائے نماز میں, امام سے اگر خطا بھی ہو گئی تو پھر بھی آگے نہ بڑھو. بڑے ادب سے طریقہ ہے, سبحان اللہ کہو, اللہ اکبر, یہ طریقہ ہے مطلع کرنے کا. بے عزتی نہیں کرتے, امام کی بے عزتی نہیں کرتے, پر سبحان اللہ کہتے. اور پھر بھی امام کو پتہ نہ چلے اور وہ خطا کر جائے, پھر بھی فرمایا امام کے پیچھے رہو, امام کے پیچھے رہو. امام سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو امام کے پیچھے رہنے کا مطلب امام کا ادب کرو, احترام کرو. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر امام سے کوئی خطا ہو جائے نا, وقت پر نہیں پہنچا, تو ہر بندہ اس کو ٹوکتا ہے, امام صاحب اب لیٹ کیوں آئے, دیر سے کیوں آئے. ہر بندہ جواب طلبی کرتا. یہ جو انداز ہے یہ مسجد, امامت اور نماز کے اصولوں کے خلاف ہے. بھئی دیر سویر ہو ہی جاتی ہے, اور عام طور پر وہ لوگ ٹوکتے ہیں جو خود 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے. ایسا ہے کہ نہیں, جو صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ایسی بات ہے. اب امام صاحب اگر کسی سے پوچھے کہ شاکر صاحب آپ ظہر کے وقت نہیں آئے, جی وہ ایک شادی کا موقع تھا, وہ ادھر چلا گیا تھا.
امام صاحب کہ ٹھیک ہے۔ فوجی برخوردار صاحب آپ نہیں آئے، وہ ایک فوتری کا مسئلہ تھا ادھر چلا گیا تھا۔ آپ کیوں نہیں آئے؟ وہ ایک بچی کا فنکشن تھا ادھر تھا، بچے کا فنکشن تھا ادھر تھا، یہ مسئلہ بن گیا تھا۔ ساری باتیں درست ہیں تو امام صاحب انسان نہیں ہے جی؟ اگر یہ کدھر آئے تو کیوں نہیں آیا؟ تو کیوں نہیں آیا؟ بھئی رعایت دیا کرے، انسان ہے فرشتے نہیں ہیں، انسان ہے فرشتے نہیں ہیں۔ تو سبق یہ ہے کہ امام کے پیچھے رہو، امام کے آگے وہ ہوتا ہے جو مردہ ہو۔ آپ کو لگتا ہے میری بات کی سمجھ نہیں آئی؟ زندہ ہو تو امام آگے ہوتا ہے، مر جائے تو امام پیچھے ہوتا ہے۔ نماز جنازہ میں، عام نماز میں امام پیچھے اور زندہ لوگ سارے، امام آگے اور زندہ لوگ سارے پیچھے ہوتے ہیں، مگر نماز جنازہ میں مردہ آگے ہوتا ہے، امام اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ امام سے آگے وہی ہوتا ہے جو مردہ ہو، جس کو موت آ گئی۔ جو مردہ ہے وہ خود کو امام کے آگے کرے، جو زندہ ہے زندگی کی علامت یہ ہے کہ امام کے پیچھے رہے، امام کے پیچھے رہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ زندہ ہیں یا مردہ؟ سب زندہ ہیں۔ تو آج سے زندگی کا ثبوت دیں گے کہ امام کے پیچھے رہنا، آگے نہیں بڑھنا۔ یہ پروٹوکول ہے امام کا۔ اگر کوئی خود کو مردہ سمجھے تو آگے آ جائے، تو وہ آگے آ جائے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مطلب یہ ہے، اب جہاں پر میں اینڈ کر رہا ہوں، کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرو، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرو، اپنا مزاج یہ بناؤ، جب بھی کوئی بات کرو، کوئی کلام کرو، پہلے پلاننگ کرو کہ یہ بات میں جو کرنے لگا ہوں اس سے کسی کا پردہ تو نہیں اٹھ رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ جب یہ چیز دیکھو گے، پلاننگ کرو گے، اسی سوچ سے پھر اللہ کی دوستی اور ولایت کا خمیر اٹھتا۔ اللہ کی دوستی کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے۔ اور یہاں پر میں اینڈ کرتا ہوں کہ حدیث قدسی ہے، یہاں پر اینڈ کرتا ہوں۔ فرمایا میرے بندے، کیا فرمایا؟ جس کو اللہ کہہ دے میرے بندے، اس سے بڑا ٹائٹل اور اس سے بڑا عہدہ کسی کا ہو سکتا؟ بندے تو سارے اللہ کے ہیں، مگر جس کو اللہ خود کہہ دے میرا بندہ، جنتیں بھی نیچے، مغفرت بھی نیچے، ہر شے نیچے۔ یہ ٹائٹل جب اللہ کہے میرے بندے، اور میرا بندہ اللہ کس کو کہتا ہے؟ کہ آپ اللہ کے بننا چاہتے ہیں؟ بولیے، ان لوگوں کی فرشت میں داخل ہونا چاہتے کہ اللہ فخر سے کہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ تو وہ سنیے، یہ آج کا میسج بھی ہے، آج کے درس عرفان القرآن کا، اور یہی تحریک منہاج القرآن کا میسج ہے۔ تحریک منہاج القرآن اول تاخر دین مصطفیٰ کے غلبہ کی تحریک ہے۔ حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ حقوق اللہ 10%، حقوق العباد 90%۔ اس لیے حقوق العباد کی سٹرگل، محنت اگر زیادہ نظر آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دینی تحریک نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کل دین کے ہر شعبے کو ساتھ لے کر چلنے والی تحریک ہے۔ اب سنیے، فرمایا میرے بندے، جب تجھے غصہ آئے، جب تجھے غصہ آئے، اور غصہ بھی جائز غصے کی بات ہو رہی ہے مار صاحب، جائز غصہ، یعنی کسی نے کوئی ایسا کلام کر دیا خلاف عدل، کوئی ایسا معاملہ عدل انصاف کے خلاف کر دیا، تو بندے کو غصہ آ جاتا ہے، اس جائز غصے کی بات ہے۔ فرمایا میرے بندے، جب تجھے غصہ آئے تو معاف کر دیا کرو، کل قیامت کے دن مجھے غصہ آئے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لوگوں، وہ بندہ جو بندہ ہو کر بندوں کو معاف نہیں کرتا، تو وہ خدا ہو کر تجھے کیسے معاف کرے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے معاف کرے تو اس کے بندوں کو معاف کیا کر۔ اگر تو چاہے خدا تجھ پر رحم فرمائے، اس کے بندوں پر کے لیے رحیم ہو جا۔ اگر تو چاہتا ہے خدا تیری مدد کرے تو اس کے بندوں کی مدد کیا کر۔ اگر تو چاہتا ہے خدا تجھ پر شفقت
فرمائے تو اس کے بندوں کے لیے شفیق ہو جا، اس کے بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرو گے اللہ ویسا معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ کل مخلوق اس کو شریکہ نہ جانو، یہ میرا کنبہ ہے، یہ کل مخلوق میرا کنبہ ہے، اور جو میرے کنبے سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر چاہتے ہو اللہ تجھ سے محبت کرے اس کے بندوں سے محبت کرو، اگر چاہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے اس کے بندوں پر رحم کیا کرو۔ لوگوں، حقوق العباد کے بغیر، بندوں کی سہولت اور راحت کے بغیر کسی کو خدا نہیں ملتا۔ خدا ہمیشہ یہاں سے ملتا ہے، جو اس کے بندوں کا ہو جائے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ تحریک منہاج القرآن کا میسج ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا میسج ہے۔ اس میسج کو لے کر جائیں، اپنے من کی پلیدی کو دور کریں۔ من کی پلیدی بندوں کا حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کدورت ہے۔ جب دل میں یہ چیزیں ہوں، شب قدر کو جاگو تو آقا فرماتے ہیں ہر کسی کی دعا استغفار قبول کیا جاتا ہے، مگر اس کو معاف نہیں کیا جاتا جس کے دل میں لوگوں کے لیے حسد ہو، بندوں کے لیے حسد ہو، اس کو اللہ معاف شب قدر میں بھی نہیں کرتا، شب برات میں بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے درس عرفان القرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مسجد کی کل انتظامیہ کو کے لیے اس کو سلسلہ خیر بنائے جو اپنے نیک انجام تک پہنچے، اور قرآن پاک کے فہم کا نور ہر سو پھیلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی میرے تو ایک سوال ہے،